عمل 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا، مظفر الدین جو ایک بادشاہ تھا، یہ اس دور میں میلاد کے باقاعدہ جشن اور اس طرح کے اجتماعات شروع ہوئے۔ عمل کوئی نہیں تو پھر نعرے جتنے بڑے بڑے لگاتے رہے۔ صحابہ نے کبھی نعرے نہیں لگائے تھے، حضور آپ سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، آپ حکم دیں ہم ایسی کی تیسی کفار کی پھیر دیں گے، اور ہم عمل کوئی نہیں کرتے، نعروں پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ کہ ہم نے اس کا نام رکھا عید میلاد النبی۔ نبی پاک نے ہمیں عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ نبی پاک نے، بڑی موٹی سی بات ہے، یہ اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان میں سے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ہے۔ تو اگر ہم اس کو عید کہہ رہے ہیں تو نبی پاک نے تو اس دن روزہ رکھا ہے، تو عید کے دن نبی پاک نے تو روزہ رکھنے سے ہمیں منع کیا، لیکن آپ نے میلاد کے دن روزہ رکھا اور ہم اس دن کسی اور طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نے اگر خوشی منانی ہے تو ایک تو اس کا طریقہ وہی ہے جو نبی پاک نے اپنا یوم میلاد منایا، کس انداز میں منایا ہے؟ آپ روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ بھی روزہ رکھیں۔ روزہ رکھ کے نبی پاک نے یہ عمل خود کیا، آپ نے روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا، تو آپ پھر پورے سال میں 50-52 روزے رکھیں سوموار کے دن کے۔ تو گزارش ساری یہی ہے کہ اگر کوئی بات، جو عمل 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا، مظفر الدین جو ایک بادشاہ تھا، یہ اس دور میں میلاد کے باقاعدہ جشن اور اس طرح کے اجتماعات شروع ہوئے مخصوص انداز میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں نعرے لگائے جاتے ہیں، جس انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہ جناب رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی توہین ہے۔ اب تو ڈانس پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا، اب پہلے چیزیں چھپی رہتی تھیں، اب تو ساری چیزیں سامنے ہیں۔ لڑکیوں کو بنا سوار کے لایا جاتا ہے، ڈانس کروائے جاتے ہیں، اور بے پردگی کے ساتھ لڑکیوں کو وہاں پہ نعتوں کے لیے بلایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں اور باہر نکلا جاتا ہے، اور پھر جو یہ دن نہیں منا رہے ہوتے ان کے ایمان پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، تو سونا اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ گلیاں بازار آپ سجا دیں، سونے اس لیے آئے تھے، سونے اس لیے آئے ہوتے تو پھر مکہ مدینہ کی گلیاں تو سجنی چاہیے تھی نا۔ اور یہ روایت عرب کنٹریز میں آج بھی آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتی، جہاں پہ اور بڑی ہمارے اندر بدعات خرافات آئیں، اسی طرح ایک ہمارے اندر یہ جو معاملہ ہے یہ پاک و ہند میں یا بنگلہ دیش میں آپ کو نظر آئے گا، جہاں پہ دین نازل ہوا۔ اچھا یہ کہنا کہ جی وہاں پہ تو وہ نبی پاک سے محبت ہی نہیں کرتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان پہ حملے کرتے ہیں۔ رب نے قرآن میں کہہ دی ہے، سورہ توبہ کی آیت میں، اگر ماں باپ کی محبت، اولادوں کی محبت، جائیداد کی محبت، رسول اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے گی تو پھر اللہ کے فیصلے کا اور عذاب کا انتظار کرو۔ اور حضور نے فرمایا اگر والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ تمہاری محبت نہیں ہوگی اللہ کے رسول سے، تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ہم کتنی بڑی جسارت کرتے ہیں کہ جو یہ مخصوص طریقے سے دن نہ منائے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے ہم صرف یہ عرض کرتے ہیں، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے کہ یہ نبی پاک سے محبت نہ کریں، ہمیں اس طریقے پر اعتراض ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دین وہی ہے جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور دین کے بارے میں جہاں پہ قرآن حدیث خاموش ہو جائے، ہم نے صحابہ کے عمل کو دیکھنا ہے، ہم نے تابعین کو دیکھنا ہے، ہم نے تبع تابعین کو دیکھنا ہے، ہم نے پہلی صدیوں کے ائمہ اور مجتہدین کو دیکھنا ہے۔ اگر میلاد النبی کی عید کا تصور ہوتا، حدیثوں میں کوئی ایک حدیث تو ہوتی، کوئی ایک چیپٹر تو قائم ہوتا، کسی صحابی سے کوئی عمل ثابت ہوتا۔ ہمارے جو 4 بڑے بڑے امام گزرے ہیں، 5 جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق رحمہم اللہ، کوئی ایک کوٹیشن ہی بتا دیں کہ جو ان سے ثابت ہو کہ میلاد کرنا یہ تمہارے لیے مستحب ہے یا مستحسن عمل ہے۔ تو اگر ہمیں نہیں ملتا تو جو اصل کرنے کے کام ہیں، جو ہم سے تقاضا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت رسول میں لا کے تو عملی طور پہ محب رسول ہونے کا آپ عملی ثبوت دیں۔ جب ہمارا اختلاف ہو جائے، آج اختلاف ہے نا اس بات میں بھی کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اختلاف ہو گیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ہمیں اصول دے دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے،
वउलिल अम्रि मिनकुम, और हुक्मरानों की इताअत करनी है जब तक कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहे हैं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, जब तुम्हारा किसी मामले में तनाज़ा हो जाए, जब तुम्हारा किसी बात में झगड़ा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उस झगड़े को अल्लाह रसूल की तरफ लौटा दो। अल्लाह रसूल की बातों की रोशनी में ये तय कर लो कि हमारे लिए दुरुस्त बात कौन सी है और गलत बात कौन सी है। तो हमें चाहिए कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लेक्चर सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस, आपके इम्तियाजात, आपकी तालीमात, आपने अपने उम्मतियों को कौन कौन सी तालीमात दी हैं, वो सुनने का एहतमाम करें। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुनते हैं, उन पर अमल पैरा हो जाते हैं, तो ये अमली तौर पे हमारा सबूत होगा कि हम कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत जो करने वाले हैं वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने वाले हैं। और अगर इताअत नहीं है, अमल नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। आपसे दरियाफ्त किया गया, अल्लाह के रसूल जन्नत में जाने से भी कोई इनकार करता है? आपने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नत में दाखिल हो गया, वमन आसानी फकत अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया कि उसने खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह हमें काम का मुसलमान बनाए, अल्लाह हमें अमल का मुसलमान बनाए। अमल से साबित हम करेंगे कि हमारी हुजूर से मोहब्बत है, और अमल कोई नहीं तो फिर नारे जितने बड़े बड़े लगाते रहे। सहाबा ने कभी नारे नहीं लगाए थे, हुजूर आपसे हमें बेपनाह मोहब्बत है, आप हुक्म दे हम ऐसी की तैसी कुफार की फेर देंगे, और हम अमल कोई नहीं करते, नारों पे हमारा फोकस होता है। उनका नारा कोई नहीं होता था, वो अमल से साबित करते थे कि या रसूल अल्लाह आपने जो कह दी है वो हमारे सर आंखों पे है। अल्लाह हमें भी इसी तरह का मुसलमान बना दे, अमल वाला मुसलमान बना दे, काम का मुसलमान बना दे, जो अमली तौर पे हम दुनिया को दिखा सकें कि हमारे लिए बेहतरीन हस्ती दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की हस्ती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे।